صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد۔ بگردہ بے بلا افتاد کشتی، ضعیفانو شکستہ رات پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ آہ وہ آنکھ کی ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا، اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج کی یہ محفل الحمدللہ دیار حبیب کانفرنس اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ آپ نے مجھ سے پیشتر مجھ سے بہت بڑے بڑے خطبہ، علماء، مفکرین اور دانشوروں کے خطابات اور ملفوظات کو سماعت کر لیا ہے۔ اب رات کا آخری پہر ہے اور ہم سب اللہ و رسول کا ذکر اس نیت سے کر رہے ہیں تاکہ اللہ پاک ہم سب کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ آیہ کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اولاد اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے، ایسی عظیم نعمت ہے کہ اگر اولاد نبی کے گھر میں نہ ہو تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جیسی ہستیاں رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں اولاد طلب کرتی ہے۔ اگر اولاد اللہ اکبر حضرت زکریا کے گھر میں نہ ہو تو جناب زکریا علیہ السلام رو رو کر کے اولاد کو طلب کرتے ہیں۔ غرض کے اولاد اللہ کی بڑی عظیم نعمت، ایسی عظیم نعمت کہ اس پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اولاد کے ذریعے سے سلسلہ نسب چلتا ہے، اولاد کے ذریعے سے گھر آباد رہتے ہیں، اولاد کے ذریعے سے انسان کا نام زندہ رہتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، لیکن اللہ اکبر اولاد والوں، کیا اولاد پانے کے بعد مٹھائیاں تقسیم کر دینا، اولاد پانے کے بعد اللہ اکبر یہ سوچنا کہ چلو بڑھاپے کا سہارا آ گیا، یہ سوچنا کہ چلو میرے گھر کا اجالا آ گیا، یہ سوچنا کہ چلو میرے گھر میں چراغ جلانے کا سبب آ گیا، بس اتنا ہی سوچتے ہیں۔ اور جب بچہ چلنے پھرنے لگتا ہے تو پھر ماں باپ یہ پلان کرتے ہیں، میں اپنے بچے کو ڈاکٹر بناؤں گا، میں اپنے بچے کو ٹیچر بناؤں گا، میں اپنے بچے کو انجینئر بناؤں گا، میں اپنے بچے کو وکیل بناؤں گا، میں اپنے بچے کو بیرسٹر بناؤں گا، میں اپنے بچے کو اچھا سیاستداں بناؤں گا۔ یہ انسان کی فکر ہے۔ یقیناً میں آپ کے ساتھ ہوں، یقیناً میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اچھا ڈاکٹر ضرور بناؤ، اچھا ٹیچر ضرور بناؤ، اچھا انجینئر ضرور بناؤ، اچھا وکیل ضرور بناؤ، اچھا بیرسٹر ضرور بناؤ، لیکن اللہ اکبر بچوں کے لیے سب سے عظیم ترین فکر کیا ہے؟ ایک ماں باپ کی فکر اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے، اپنے بچوں کے بھوشیہ کے لیے کیا ہونا چاہیے کہ میرا بچہ کیا بنے۔ اللہ اکبر یاد رکھنا، دنیا کی ساری ڈگریاں قبر کے باہر رہنے والی ہے۔ اللہ اکبر جو بھی ڈگری آپ دلائیں گے ساری ڈگریاں قبر کے باہر رہے گی۔ اللہ اکبر ہم نے وہ ڈگریاں دلانے کی کوشش کی جو
قبر کے باہر پڑی رہ جائے گی، پڑی بھی رہ جائے گی اور ناکام رہے گی۔ اللہ اکبر، ایک ڈگری ہے، ایک ڈگری جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفاداری کی ڈگری کہتے ہیں، جسے دینداری کی ڈگری کہتے ہیں، جسے ایمان و یقین کی ڈگری کہتے ہیں۔ یہ وہ ڈگری ہے جو قبر کے اندر جاتی ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ قبر میں ڈاکٹر، ٹیچر، وکیل، بیرسٹر کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، ہمیں نہیں پتا، لیکن جو رسول اللہ کی وفا کے ساتھ اپنا دین و ایمان قبر میں سلامت لے جائے گا تو قبر میں اس کی شان یہ ہوگی، میرے امام کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے۔ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ آج ہم اپنے بچوں کو سب کچھ بنا رہے ہیں، کیا دیندار بھی بنا رہے ہیں، رسول اللہ کا وفادار بھی بنا رہے ہیں، کیا ایمان اور یقین کے بارے میں فکر بھی کر رہے ہیں۔ آؤ ایک نبی کی فکر دیکھو، قرآن بیان کرتا ہے اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ اللہ فرماتا ہے یاد کرو جب موت حضرت یعقوب کے پاس حاضر ہوئی۔ اللہ پاک قرآن میں فرما رہا ہے یاد کرو جب موت نے حاضری دی، حضر یعقوب الموت، موت نے حاضری دی بارگاہ یعقوب میں۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبیوں کی کیا حیثیت ہے، معاذ اللہ۔ میں کہتا ہوں نادان، ذرا غور کر کہ اللہ پاک جب نبی کی موت کا ذکر کر رہا ہے تو سب کے پاس موت آتی ہے اور اجازت کے بغیر آتی ہے، لیکن نبیوں کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں پر موت کا فرشتہ بھی ادب کے ساتھ حاضری دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ غور تو فرمائیں، اور یہ لہجہ کوئی بریلی کے مولوی صاحب کا نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ فرما رہا ہے حضر یعقوب الموت۔ تو پتا چلا بریلی والے جو نبیوں کا ادب کرتے ہیں انہوں نے مولوی سے نہیں بلکہ مولا کے قرآن سے سیکھا۔ بات ہے، زندہ باد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ ورنہ حضارہ کا ترجمہ بھی تو کوئی کرے، یہ تو مبتدیوں کا کام ہے کہ ایک ابتدائی کتابیں پڑھنے والا طالب علم بھی جانتا ہے کہ حضارہ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اور پھر قرآن کہتا ہے اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام، لیکن یہ میرا عنوان نہیں کہ نبی کی موت کیسے آتی، کس شان سے آتی، کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا، لیکن بس اتنا کہہ دیتا ہوں یہی تو میرے امام کی شان ہے، جہاں پر گتھیاں الجھ جاتی ہے چند مصرے بیان کر دو تو سارا معاملہ حل ہو جاتا ہے۔ نبی کی موت کیا، نبی کی موت کا فلسفہ کیا، تو میرے امام کہتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسے کہ فقط آنی ہے، پھر وہی موت کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے، اس کی ازواج کو جائز نکاح، اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے۔ ہمارے نبی کی شان اور انبیاء کی شان تو یہ ہے، اللہ اکبر، اور امام الانبیاء کی شان یہ ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ لیکن مقصد کی طرف آتے قرآن کہتا ہے جب موت نے حاضری دی حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں، حضرت یعقوب دنیا سے جانے لگے۔ فکر یہ نہیں تھی میرے بچے میرے بعد کیا کھائیں گے، کیا پکائیں گے، کیسے رہیں گے، کیا کاروبار کریں گے، کون سا مکان، کون سی دکان، کون سا کاروبار، کون سا کھیت، کون سی زمین، کون سی جائیداد، کچھ نہیں فکر تھی۔ نبی کو فکر ہے تو ایک فکر، ہزاروں تربیت کے بعد بھی نبی کی فکر کیا ہے، کہتے ہیں اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کہ میرے بعد ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ کھانے پینے کا ذکر نہیں، پہننے اوڑھنے کا ذکر نہیں، مکان دکان کا تذکرہ نہیں۔ فکر نبوت یہ ہے کہ میرے بعد تم عبادت کس کی کرو گے، کس مذہب پر رہو گے، کس دین پر رہو گے، کس مسلک پر رہو گے، کس فکر پر رہو گے۔ تو وہ نبی کی تربیت تھی۔ پھر تو نبی کے شہزادوں نے جواب دیا
قالوا نعبد الہک و الہ آبائک. توجہ کریں، لہجہ دیکھیں توحید کا، غور فرمائیں. مجھے نہیں پتا کہ اڑیسہ والے کون سی گفتگو سمجھتے ہیں اور لہجہ کون سا جانتے ہیں، لیکن میں تو اتنا سمجھتا ہوں کہ کوئی کسی لہجے کو جانے یا نہ جانے، عشق کا لہجہ ہر جگہ چلتا ہے. اور پھر یہ تو اس قلندر کا پڑوس ہے جسے دنیا مجاہد ملت کے نام سے جانے، جس نے عشق کی چنگاری کو شعلہ جوال بنایا ہے، جس نے عشق کے شبنمی قطروں کو موجیں مارتا ہوا سمندر کا روپ عطا کیا ہے. یہ اس مرد قلندر کا پڑوس ہے. لیکن سمجھنے کی کوشش کریں، میں مشکل گفتگو یا علم گفتگو کم کرنے کا عادی ہوں، لیکن چونکہ یہ درس گاہ کی دستار کی محفل ہے تو تھوڑا سا کچھ علم کی بات بھی ہو. دیکھو قرآن کا انداز توحید، جب نبی نے نبی زادوں سے پوچھا میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، اتنا کافی تھا کہ اللہ کی عبادت کریں. ٹھیک ہے، اللہ کی عبادت کریں گے اور اللہ کی عبادت کریں گے، اتنا کافی تھا. لیکن قرآن جو حکایتاً نقل کر رہا ہے جواب آل پیمبر کو، انہوں نے جواب دیا نبی کی تربیت. قالوا نعبد، عبادت کریں گے، الہ کا. دیکھو توحید بیان کرنے کا انداز قرآن سکھا رہا، الہ کا، ابا جان جو آپ کا خدا ہے، آپ کا رب ہے، ہم اس کی عبادت کریں. وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور اس کی عبادت کریں گے جو آپ کے باپ داداؤں کا خدا ہے. کون کہتا ہے اللہ کو مانو اور کسی کو مت مانو؟ ملا جی، اللہ توحید بیان کر رہا ہے کہ میرا تعارف کراؤ تو میرے پیاروں کے ذریعے سے. زندہ باد. الہ کا، آپ کا رب، آپ کے آبا و اجداد کا رب، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. لوگ ہم سے کہتے ہیں یہ سنیوں کو کیا ہو گیا کہ یہ صرف رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ، اللہ کا ذکر کرتے ہی نہیں. میں نے کہا پاگل ہو گئے، ہم سے بڑھ کر توحید کون بیان کر سکتا ہے؟ ہم سے بڑھ کر کوئی توحید نہیں بیان کر سکتا. لیکن اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں، دعا فرمائیں. ایک بات آپ کو بتاؤں، پورے قرآن میں ایک سورت ہے، توجہ ہے آپ کی، توجہ ہے، پورے قرآن میں ایک سورت ہے. حالانکہ پورے قرآن کا حال یہ ہے کہ قرآن ایک مضمون بیان نہیں کرتا. یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ بات ہے. قرآن ایک مضمون کسی ایک صورت میں بیان نہیں کرتا. حالانکہ آپ دیکھیں دنیا کی کوئی کتاب اگر وہ تاریخ کی ہے تو اس میں سائنس نہیں ہوگا، سائنس ہے تو اس میں جغرافی نہیں ہوگی، جغرافی ہے تو اس میں ریاضی نہیں، ریاضی ہے اس میں فزکس نہیں. یعنی کہ آپ سمجھ کے میری بات کو بہت لمبا نہیں کرنا چاہتا، اتنا سمجھ گئے تو بات پوری ہو گئی. مگر قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر سائنس بھی ہے، ٹیکنالوجی بھی ہے، جغرافی بھی ہے، ارضیات بھی ہے، فلکیات بھی ہے، شفق کا جمال بھی ہے، افق کی سرخی بھی ہے، ستاروں کی روشنی بھی ہے، ستاروں کی انجمن بھی ہے، چاند کی چاندنی بھی ہے، سورج کی چمک بھی ہے. اللہ اکبر، اللہ اللہ. بلکہ یہاں تک کہ مکڑیوں کے جالے کا تذکرہ بھی موجود ہے، شہد کی مکھیوں کا ذکر بھی موجود ہے. بہتی ہوئی دریاؤں کا حسن اگر دیکھنا ہے تو قرآن پڑھ لو، گرتے ہوئی آبشار کا تصور کرنا ہے تو قرآن پڑھ لو. اللہ اکبر. مرغ کی چہک سے لے کر کے کلیوں کے باغپن تک کے سارا ذکر قرآن کرتا ہے. لیکن ایک خاص بات یہ، مثال کے طور پر اگر شادی کا ذکر کرتے کرتے میت پر آ جائے تو کتنا اچھمبا لگتا ہے، اٹپٹا لگتا ہے. مگر یہ قرآن کا معجزہ ہے، قرآن کا اعجاز ہے یہ کہ قرآن مضمون تبدیل کرتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، اور حسن بڑھتا چلا جاتا ہے، ندرتیں بڑھتی چلی جاتی ہے. اس لیے کہ کلام اس کا ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے، کلام اس کا ہے جس کا کوئی بیان نہیں ہے، کلام اس کا ہے جس جو تصور میں نہیں آ سکتا، جو تخیل میں نہیں آ سکتا. لوگ ہم سے کہتے ہیں، بات آگے بڑھانے سے ایک بات کہوں، میرے اللہ کی شان کیا ہے؟ مسلمانوں، ہم نے اللہ کی شان کو کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی. آج یہ وہ اللہ تبارک و تعالی جس نے بے مثال فرشتے کے ذریعے سے بے مثال رسول پر اپنی آخری کتاب نازل
نازل فرمائی ہے۔ اللہ اکبر، اس اللہ کی شان کیا، اللہ وہ ہے جو لم یلد ہے ولم یولد ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، وہ کسی کی اولاد نہیں ہے۔ اللہ وہ ہے جو کھاتا نہیں ہے کھلاتا ہے، اللہ وہ ہے جو پیتا نہیں ہے پلاتا ہے، اللہ وہ ہے جو سوتا نہیں ہے نیند عطا کرتا ہے، اللہ وہ ہے جو لوگوں کو سکون عطا کرتا ہے، اللہ وہ ہے جس نے دریاؤں کو روانی دی ہے، اللہ وہ ہے جس نے سمندروں کو طغیانی دی ہے، اللہ وہ ہے جس نے تتلیوں کو باغپن عطا کیا ہے، اللہ وہ ہے جس نے کلیوں کو مسکرانے کا شعور عطا کیا ہے، اللہ وہ ہے جو روزانہ مشرق سے سورج نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کر دیتا ہے، اللہ وہ ہے جس نے چاند کی چاندنی پیدا کی، اللہ وہ ہے جس نے ستاروں کی انجمن سجائی، اللہ وہ ہے جس نے گلیکسی کا نظام بنایا، اللہ وہ ہے جس نے بغیر پلر کے آسمان سجایا، اللہ وہ ہے جس نے اتنا بڑا زمین کا فرش بنایا، اللہ وہ ہے جو سبزہ کی چادر اگاتا ہے، اللہ وہ ہے جو مردہ انڈے سے زندہ مرغی پیدا کرتا ہے اور زندہ مرغی سے مردہ انڈا پیدا کرتا ہے، اللہ وہ ہے جو روزانہ رات کو لاتا ہے، اللہ رات کو لاتا ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے، اللہ وہ ہے جو دن لاتا ہے تو رات پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہے، جو رات کو سمیٹنے کی قدرت رکھتا ہے اور جو دن کو سمیٹنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ میرا اللہ ہے۔ اللہ وہ ہے جو پتجھڑ کے موسم میں پتوں کو ختم کر دیتا ہے، بہاروں کے موسم میں نئے پتے عطا کرتا ہے، اللہ وہ ہے جو زمین سے پانی نکالتا ہے، اللہ وہ ہے جو آسمانوں سے برسات برساتا ہے، اللہ وہ ہے اتنی بڑی بڑی کشتیاں جس کے حکم سے سمندروں میں چلتی ہے، اللہ وہ ہے جس کی بارگاہ میں انبیاء کرام سجدہ کرے، اللہ وہ ہے جس کی بارگاہ میں سجدۃ الانبیاء سجدہ کرے، اللہ وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں بچوں کی خوبصورت صورت بناتا ہے، اللہ غور فرمائے اس کی قدرت پر، کبھی صورت دادا کی طرح بناتا ہے، کبھی صورت چچا کی طرح بناتا ہے، کبھی صورت ماں کی طرح بناتا ہے، کبھی صورت باپ کی طرح بناتا ہے، کسی بچے کی صورت پڑوسی کے صورت سے نہیں ملتی، اگر اس کی ماں شریف ہو تو اللہ اکبر، یہ اللہ کی قدرت کاملہ ہے، یہ اللہ کی شان ہے، اللہ اکبر، اس کی شان یہ ہے انہو هو السمیع البصیر، وہ وہی ہے دیکھنے والا اور جاننے والا۔ زندہ باد نعرہ اس اللہ نے پورے قرآن میں 114 صورتوں میں ایک صورت اپنے پریچے اپنے ڈیفینیشن کے لیے رکھا، ایک صورت میں اپنا تعارف کرائے۔ توجہ کرنا، لوگ کہتے ہیں دیار حبیب کانفرنس کیوں، توحید کانفرنس کیوں نہیں؟ ہم کہتے ہیں مولا جی اس کا بھی شعور آپ کو ہونا چاہیے۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، ہم سے اصلاحی تقریریں سن کر کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ ہم مسلک چھپا کے بات کرتے ہیں۔ سنی دعوت اسلامی کا مزاج کبھی نہیں رہا کہ ہم مسلک چھپا کے بات کریں، جہاں جیسی ضرورت ہوتی ہے بات ضرورت کے مطابق کہی جاتی ہے، لیکن جب مسلک پہ آنچ آئے تو پھر ہم چھپا چھپا کے بات نہیں کرتے، پھر ہم یوں کہتے ہیں میں وہ سنی ہوں، جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و سلام۔ بات واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ وہ تو ضرورتوں نے مجبور کیا ہے اصلاحی تقریروں پر، ورنہ ہماری زندگی کا عنوان ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا، غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ضرورت نہیں، اصل میں حدیث پاک ہے مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کو مزدوری دے دی جائے، تو جس کی مزدوری کر رہا ہوں اس گنبد خضرا والے کی نظر میں ہوں۔ کیا بات ہے، واہ، ہاں، اس لیے خیرات تو انہی سے لینی ہے، کیا بات، جتنا حال بگڑے گا اتنا کریم کی نگاہ ہوگی۔ بگڑ کر میری حالت نے میری بگڑی بنا لی، سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے، ان کی زلفیں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے۔ جوارے بزائد ملت میں رہنے والوں توجہ کرو، میری بات غور سے سنو،
آپ کے یہاں بہت بڑے بڑے علماء، خطبہ، دانشوروں کی گفتگو ہوتی ہے، میں ایک چھوٹا سا طالب علم، لیکن توجہ کریں، بات کا سلسلہ ٹوٹنے نہ پائے، بیچ میں اس طرح کی بات آتی سلسلہ ٹوٹ سکتا ہے، لیکن توجہ کریں، اللہ نے ایک سورت رکھی 114 سورتوں میں جو اپنے لیے خاص رکھی، نہ اس میں جنت کا ذکر کروں گا نہ جہنم کا ذکر کروں گا، توجہ ہے آپ کی، میری عادت نہیں کہ ہر 2 جملے پہ آپ سے کہوں کہ بولو سبحان اللہ، اتنی طاقت میرے اندر نہیں ہے، میں آپ کے عشق پہ چھوڑتا ہوں کہ اپنے اللہ کے نام پہ بولتے ہو کہ چپ رہتے ہو، آپ رسول اللہ کے نام پہ بولتے ہو کہ چپ رہتے ہو، جو قوم نبی کے نام پہ جان دینے کی بات کرتی وہ زبان بھی ہلا سکتے کہ نہیں، ذرا مجھے بھی دیکھنا ہے، بنا کر فقیروں کا ہم بیز غالب تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں، ہم بھی ذرا کرم کا تماشا دیکھیں، توجہ کرنا، اللہ اکبر، اللہ نے ایک سورت رکھی پورے قرآن میں، نہ جنت کا ذکر کروں گا نہ جہنم کا، صرف میرا ذکر ہوگا، نماز کا ذکر کروں گا نہ روزے کا، صرف میرا ذکر ہوگا، کسی نبی کا ذکر کروں گا نہ فرشتوں کا، صرف میرا ذکر ہوگا، اسی لیے اس سورت کا نام سورۃ الخلوص نہیں ہے بلکہ اس کا نام ہے سورۃ الاخلاص، اگر خلوص بھی ہوتی تو وہ خالص ہی ہونا تھا، لیکن وہ خلوص نہیں بلکہ اخلاص ہے، اخلاص مطلب پیور، اونلی پیور، صرف پیور، فقط پیور، کیونکہ خلوص نہیں اخلاص، اور خلوص کس کو کہتے ہیں؟ جس میں ایک ہی چیز ہو اس کو کہتے ہیں خالص، توجہ ہے، سمجھ میں آئے تو بولنا ورنہ نہیں، جب آپ نہیں بولیں گے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ کے بات سر کے اوپر سے جا رہی، پھر میں بات پلٹ دوں گا، لیکن توجہ کریں، خالص کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ دودھ خالص ہے، توجہ، یہ دودھ خالص ہے، مطلب اس میں ملاوٹ نہیں ہے، اگر بھینس کا دودھ اور بکری کا دودھ مل جائے تو بھی وہ خالص نہیں رہتا، کیونکہ دودھ ہی ہے، لیکن ایک بکری کا ایک بھینس کا ہے تو دونوں مل کے گڑبڑ ہو گئی، اس لیے خالص کون سا ہوگا؟ صرف بھینس کا ہوگا، صرف گائے کا ہوگا، صرف بکری کا ہوگا، تو کیا کہیں گے اس کو؟ خالص، گھی دیسی ہے، اس میں نقلی گھی مل گیا تو خالص رہا؟ نہیں رہا، کیوں؟ کیونکہ ملاوٹ ہو گئی، خالص کا مطلب کیا؟ ایک ہی چیز ہو، پیور ہو، صحیح؟ اب خالص سے بڑھ کر ہے خلوص، ٹھیک، اور خلوص سے بڑھ کر ہے اخلاص، سمجھے؟ ہاں، جیسے کبیر بڑا، اکبر بہت بڑا، خلوص پیور، اخلاص بہت پیور۔ اب توجہ کرنا، پورے قرآن میں کون سی سورت کا نام اخلاص ہے؟ کس کا نام ہے؟ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ ہاں، کون کہتا ہے سنیوں کو علم نہیں؟ ان سے اچھا کون جانتا ہے؟ ہاں جی بالکل، ماشاءاللہ، ان میں ہی پہ پڑا حضرت، آپ دعا کریں میرے لیے، اللہ تعالیٰ مجھے پڑھا لکھا، آپ کی دعائیں لینے آتا ہوں اڑیسہ۔ توجہ ہے، سورۃ الاخلاص مطلب بولے کب نازل ہوئی؟ شان نزول، لوگوں نے آ کے پوچھا یا رسول اللہ، جس اللہ کی آپ عبادت کی دعوت دیتے ہیں وہ سونے کا ہے، مٹی کا ہے، پتھر کا ہے، کیسا ہے؟ اس کا تعارف کرائیے، پریچے کرائیے، کیسا ہے وہ اللہ؟ اللہ نے کہا محبوب ہم پریچے کرائیں گے اپنا تعارف، اور اس میں کسی کا ذکر نہیں کریں، کیونکہ جس کا ذکر کرے تو وہ خالص نہ رہے گی تو اخلاص کیسے رہے گی؟ جب وہ خالص نہ رہے گی تو اخلاص کیسے رہے گی؟ پیور صرف میں رہوں گا، بس اس پوری صورت میں کسی کا ذکر نہیں کروں گا۔ اللہ پاک وہ کون سی صورت ہے؟ تو کہا قل، جس میں اپنا ذکر کرنا تھا صرف، اس کا آغاز بھی محبوب کے ذکر سے۔ کیا بات ہے، واہ، اس طرح قل، آپ کہیں محبوب، آپ کہیں پیارے، تم فرماؤ، آپ فرماؤ، تو ام اللہ جی کہتے اللہ کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے کہا اللہ سے پوچھو، جس سورت کو اس نے اخلاص نام رکھ کر کے نازل کیا، اس میں بھی بتایا میرا ذکر بعد میں ہوگا، پہلے تیرا ذکر۔ کیا بات ہے، واہ واہ، سبحان اللہ۔ قل، اے محبوب آپ فرما دو، اب اپنا ذکر ہو رہا ہے، هو اللہ احد، وہ اللہ ہے اور ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد، اس کی، ولم یولد، اس کی کوئی اولاد نہیں، وہ کسی کی اولاد نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کی کوئی بیوی نہیں، اس کے ساجے کا، اس کے برابر کا کوئی نہیں ہے، اور وہ ایک ہے۔
آپ غور فرمائیں تو اللہ نے پہلے محبوب کا ذکر کیا. تو میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ فکر نبوت یہ کہ میرے بعد میرے بچے دین پہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، میرے بعد میرے بچے مسلک پہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے. انہوں نے کیا کہا؟ نعبد الہک و الہ آبائک، ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے اور آپ کے آباء و اجداد کے رب کی عبادت کریں گے. اب آپ سے پوچھتا ہوں، جب نبوت کی فکر یہ ہے، فکر نبوت اور رسالت یہ ہے، نبیوں کی فکر یہ ہے، ہماری کیا فکر ہے؟ آج ہمارے بچے ویسٹرن کلچر کی طرف جا رہے ہیں. کیا باپ کو فکر ہے میں مسلمان تھا میرا بچہ بھی مسلمان رہے؟ کیا ماں کو فکر ہے میں مسلمان ہوں میرا بچہ بھی مسلمان رہے، میری بچی بھی مسلمان رہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ آج کل کا مسلمان یہ سوچتا ہے ارے مولانا مذہب پر عمل کریں گے تو ترقی نہیں ہوگی، مذہب پر عمل کریں گے تو ترقی نہیں ہوگی. مذہب کی باتیں کہاں ہوتی ہے؟ صرف جلسوں میں. مذہب کی باتیں کہاں ہوتی ہے؟ صرف مسجدوں میں. نادان ہو، آؤ یہ مذہب اسلام ہے، کوئی اور مذہب نہیں. یہ مذہب ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے، یہ مذہب ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے. مسلمانوں رسول اللہ سے وفا سکھاؤ بچوں کو. میری قوم کی بہنوں اپنے بچوں کو نبی سے وفا سکھاؤ، دینداری میں ان کو مضبوط کرو. یہ دین وہ ہے جن لوگوں نے نمک اور کافور میں فرق نہیں کرنا تھا، جو نمک اور کافور میں فرق نہیں کر سکتے تھے، جب ان کو رسول اللہ کا دامن ملا، یہ دین مصطفیٰ ملا، تو وہ کیسر و کسریٰ کے تاجدار بن گئے. آئیے مجھے بہت خوبصورت سی ایک بات یاد آ گئی. جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اپنے جوانوں سے بھی کہتا ہوں، ایئرپورٹ پر بیٹھ کر پانی پینے میں شرم آتی ہے، اللہ اکبر، سر پہ ٹوپیاں رکھنے میں شرم آتی ہے. میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، قوم کی بیٹیوں سے کہتا ہوں، باہر نکلتے وقت برقع پہنتے وقت پردہ کرتے وقت شرم آتی ہے. سن لو، مذہب اسلام وہ مذہب ہے جس نے اس کا دامن تھاما ہے وہ کبھی ذلیل نہیں ہوا، ہمیشہ اس کو عزت ملی، ہمیشہ اس کو مقام ملا، ہمیشہ اس کو وقار ملا. خلوص کے ساتھ دیندار بن جاؤ. آؤ آپ کو بتاؤں، سیدنا فاروق اعظم اپنے دور خلافت میں حج کے لیے مدینہ منورہ سے مکہ شریف کی طرف گئے. جب تہامہ کی وادیوں کے قریب سے گزرے تو فاروق اعظم رو پڑے. ذرا غور سے سننا، فاروق اعظم رو پڑے. نبی سے وفا کیا، دینداری کیا، دینداری کی برکت کیا، اللہ اکبر. فاروق اعظم رو پڑے. تہامہ کی چراگاہوں کو دیکھ کر کے کسی نے کہا امیر المومنین رونے کا وقت نہیں، کیوں رو رہے ہو، آنسو کیوں بہا رہے ہو؟ فاروق اعظم کہتے ہیں یہ عمر کو دیکھ رہے ہو، اس عمر کے نام سے آج کیسر و کسریٰ کے تاجدار گھبراتے ہیں، کیسر و کسریٰ کے تاجدار کانپتے ہیں. جانتے فاروق اعظم کی ہیبت کیا تھی؟ اگر کیسر و کسریٰ کے تاجداروں کا گھوڑا بدکتا تو وہ کہتے تھے کیا تجھے عمر کا سایہ نظر آ گیا جو تو بدک رہا ہے؟ اللہ اکبر. یہ ہیبت تھی. 1 مہینے کی مسافت دوری پر فاروق اعظم کے نام کی ہیبت سے کیسر و کسریٰ کے تاجداروں کو چین و سکون کی نیند نہیں آتی تھی، کروٹیں بدلتے تھے. آج مسلمانوں کو کیا ہو گیا؟